मैं तो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ. तो लास्ट हम्म 2 years बैक मैंने मेरी मम्मा के डेथ के बाद तो थोड़ा डिप्रेशन में चली गई थी. तो बिकॉज ऑफ दैट मुझे स्पिरिचुअली थोड़ा स्ट्रांग बनने के लिए तो मैंने कुरान मजीद को तजवीद के साथ सीखा मैंने मदरसे में. हम्म, तो बहुत ही अच्छी चल रही थी मेरी क्लासेस वगैरह से भी. मैं जब यूट्यूब में भी थोड़ा बहुत सर्च कर रही थी लैंग्वेजेस क्लासेस तो मुझे बीच बीच में एक्स मुस्लिम्स का मुझे वीडियो मुझे दिख रहे थे. तो ओके. मैंने उसको देखा और फिर जब मैं उसको देख रही थी तो ईमान थोड़ा डगमगाना शुरू हो जा रहा था. तो हम्म. मैंने उसको ना मेरे मदरसे के आपस से मैं डिस्कस करना शुरू कर दिया और फिर जो मेरे आलिम दोस्त थे उनसे मैंने डिस्कस करना शुरू कर दिया. तो उन्होंने कहा कि डोंट मतलब कि आप मत देखिए मुस्लिम उस तरीके का वीडियो जब आएंगे आप मत अच्छा, देखिए. ऐसे जी, ऐसे जी, आपने हेडफोन लगाया हुआ है क्या? जी नहीं, जी नहीं. या वी कैन हियर यू बट योर वॉइस इज नॉट वेरी क्लियर. लगा कि हेडफोन में शायद आपके प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपने हेडफोन लगाया नहीं है. नहीं लगा है मैंने. ओके, ठीक है, प्लीज प्लीज कंटिन्यू. जी. फिर ओके. आपने आलिम दोस्तों से सवाल किया, फिर? हाँ, और फिर मुझे उनसे पहले भी जब मैं कुरान मजीद पढ़ रही थी I used to questioning myself जब कभी भी क्योंकि मुझे अरबिक आता है ना तो मैं क्वेश्चन कर रही थी अपने आप से क्वेश्चन कर रही थी कि जब कभी भी अल्लाह बोलते कि मैं बिना देखे मतलब कि जो जितने भी अमाल है अगर वो शिर्क करेगा जितने भी अमाल है मैं उसको अगर मुझसे शरीक मतलब क्या बोलते हैं वो मुशरिक होगा तो मैं उसको जहन्नम में डाल दूंगा अगर मेरे ऊपर ईमान नहीं लेकर आया तो मैं क्वेश्चन हम्म. कर रही थी जिस तरीके मदर तेरेसा है बहुत सारे मेरे दोस्त लोग हैं नॉन मुस्लिम दोस्त इतने अच्छे अच्छे हैं मुस्लिम लोगों से भी बहुत ही बढ़िया है वो. अल्लाह उनके अमाल को किस तरीके से अनदेखा करके वो जहन्नम में डाल देगा. तो क्वेश्चन मेरे दिल में आ रहे थे और फिर दरूद शरीफ के बारे में भी मेरे दिल में आ रहे थे क्वेश्चन. तो मैं ये भी क्वेश्चन पूछ रही थी हमारे आलिमों से जो मुझे पहचानते हैं मैं उनको पहचानती हूँ. तो उन्होंने कहा कि इतना सब कुछ ज्यादा डिप्थ में मत जाइएगा तो बस हम्म. ऊपर ऊपर से पढ़ लीजिएगा. और फिर जब मुझे किताब दी गई थी एक किताब उसमें बस क्या बोलता है जो इस्लाम लाने से पहले किस तरीके से इस्लाम लाया हुआ है हमारे सहाबाओं ने तो बहुत ही वेरी ब्यूटीफुल वे वाला क्या बोलते हैं इस्लाम इसको मैंने उसको उन हदीसों के बारे में था उसमें बस किस तरीके से नमाजें पढ़ना चाहिए किस तरीके से दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए किस तरीके से आपको जिंदगी गुजारना चाहिए और फिर मेरे प्यारे नबी की जिंदगी किस तरीके से थी इसके बारे में बस लिखी हुई थी. ओके. जब मैंने आपके किताबों जब आप बोल रहे थे और इस रेफरेंस के साथ जब मैं वहां पर जाकर मैं भी क्रॉस चेकिंग कर रही थी सुना.com में आई वाज लाइक शॉक. ये क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है ये क्या सही है क्या. फिर मैंने एक दिन तो रोना शुरू कर दिया फुल ऑन रोना शुरू कर दिया. तहज्जुद में उठकर पढ़ने वाली लड़की में थी 3 साढ़े 3 बजे अलार्म इतने बजे और ऑटोमेटिकली मैं उठ जाती थी उठकर अल्लाह से मांगती थी वो सभी रो कर मांगती थी या अल्लाह तो है या तो फिर नहीं या तो फिर नबी सही है या तो फिर नहीं तो कौन सही है इसमें मुझे हिदायत अता फरमा. क्वेश्चन बट स्टिल मेरे दिल में क्वेश्चन ये है कि साहिल जी और फिर आडम जी जी. है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और फिर उनका मैसेज जिस तरीके गुरु नानक थे या तो फिर जैसे बहुत अच्छे अच्छे जो गुजरे हुए बुजुर्ग हमारे बीच में गुजरे हुए हैं इन्होंने बोला कि रब एक है. ओके. उन्होंने भी आकर कहा कि रब एक ही है उसकी वर्शिप करो. ओके. लेकिन जो जब बीच में ना
सभी लोगों ने मे बी करप्ट कर दिया है, अपना अपना ही करप्शन डाल दिया है। सो ये मुझे वो दिखता है कुरान मजीद में। और फिर अपनी हुकूमत लेने के लिए हो, या तो फिर अपना ही एक रूल्स एंड रेगुलेशन डालने के लिए हो, खलीफा बनने के लिए हो, तो मे बी इन सभी लोगों ने पूरा का पूरा करप्ट कर दिया है कुछ आयतों को ऐड करके। जो हम जब आप बेसिक जब आप देखोगे मक्की वाला इस्लाम आप जब देखोगे, तो उन्होंने जो बोलते हैं कि बस अहद, बस कुल हु अल्लाहु अहद, मतलब अल्लाह एक है और बस उसकी इबादत करो, उसका कोई भी इज द खलक ऑफ एवरीथिंग। बस आप इसमें भी जब आप देखते हो, जब भगवत गीता में भी आप जब देखते होगे, सबको बनाने वाला एक ही आवाज है। चली गई ये सब आपकी ऐसे जी। हेलो, ऐसे जी मेरी गई है, लगता चली गई है। आ रही है साइलेंट की आवाज आ रही है। मुझे आदम जी से बहुत ही डर लगता है, क्योंकि कब वो फट जाएंगे मुझे पता नहीं चलता है। नहीं, मेरा दिल कर रहा है इस वक्त थोड़ा सा फटने को, लेकिन मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। देखो कितनी देर बर्दाश्त रहती है। आपने क्या क्या चीजें मिक्स कर दी मुझे समझ नहीं आ रही, जस्ट बिकॉज आपने इस्लाम को अच्छा साबित करना है। तो आई डोंट नो, गुरु नानक को बीच में ले आई, सब चीजें मिक्स कर रही। आई डोंट नो नहीं, क्या करना चाह रही हैं, क्या कह रही हैं आप? मतलब कि जो बेसिक जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सिखाए एक तो थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, इसको कहे बगैर मोहम्मद कह सकती हैं आप? एक तो आप क्या भी गलत रही हैं, क्वाइट फ्रैंकली आपको पता भी नहीं आप क्या कह रही हैं। व्हाट डज दैट मींस? से इट अगेन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं, दोबारा से पहले क्या कहा था? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व्हाट डज दैट मींस? रिस्पेक्ट है इसके अंदर। एक चाइल्ड मोलेस्टर की क्या रिस्पेक्ट होनी चाहिए? एक वुमनाइजर की क्या रिस्पेक्ट होनी चाहिए? एक रेपिस्ट की नहीं क्या यार, रिस्पेक्ट होनी चाहिए? टेल मी समथिंग कि एक रेपिस्ट की रिस्पेक्ट क्या होनी चाहिए? राजू में मे बी एडिंग हो गया होगा, मे बी कुछ ओके, तो फिर इस्लाम मे बी में सूरह इखलास के अंदर एडिंग क्यों नहीं हुआ? सूरह इखलास कहीं और से क्यों नहीं लिया गया? अगर मे बी में एडिंग हो जाएगा तो फिर बाकी चीजों में एडिंग क्यों नहीं हो सकता? जो अच्छी चीजें जिनको आप, जो आप 5% ऑफ द कुरान जिसको आप अच्छा कह रही हैं, उसमें एडिंग क्यों नहीं हुआ? भाई आपने 85% चीजों को गलत कह दिया, 10% चीजों को एडिड कह दिया, तो जो 5% चीजें रह गई हैं वो क्यों नहीं एडिड है? क्या ये नहीं हो सकता कि जो 5% हैं वो एडिड हो और जो 95% है वो एडिड ना हो? नहीं, जब आप नहीं, ओके, कुरान चैप्टर नंबर 33 की आयत नंबर 50 कहती है मोहम्मद को, या मोहम्मद जा, जिस मर्जी को जाकर ठोक ले, तेरे लिए दी हैं सारी औरतें। मैं अब इस आयत का क्या करूं? इस आयत का क्या करूं? सूरह हाँ सूरह जी, 33 की आयत। पता है आदम जी, मुझे पता है आदम हाँ, जी। तो वही मैं कह रहा हूँ, मेरा अब सवाल सिंपल है। आप कह रही हैं कि हर बुरी आयत, तमाम मदनी आयतें एडिड हैं, बाद में किसी ने चेंज कर दी। ओके, तो मक्की, तो फिर मैं ये क्यों नहीं कह सकता कि मक्की आयतें एडिड हैं? क्योंकि मक्की आयतें कम थी। तो मैं ये क्यों नहीं कह सकता कि मक्की आयतें एडिड हैं, मदनी आयतें ही असल कुरान है? मैं ये क्यों नहीं कह सकता? मैं इसका रिवर्सल क्यों नहीं ले सकता? ओके। अगर आप यूनिवर्सल से आप देखोगे तो, ओके, जब आप हर एक धर्म में आप जब आप देखोगे तो ये बेसिक यही मिलता है कि भगवान एक करता वंस अगेन, धरता इट है। डजंट मैटर। मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि भगवान एक है या अनेक है। इट डजंट मैटर। भगवान अनेक भी हो सकता है, भगवान एक भी हो सकता है, भगवान कुछ भी हो सकता है। भगवान को समझना इज इम्पॉसिबल। हम भगवान को समझ नहीं सकते बिकॉज वो हमारी दुनिया से बाहर है, हम उसको समझ नहीं सकते। क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड को समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लिहाजा आप ये देखेंगे कि वो जो क्रिएटर, जिसको आप क्रिएटर कह रहे हो, एक या अनेक भगवान जिसको कह रहे हो, उसकी तालीम क्या है? वो कहता है आपको क्या है कि आपने जिंदगी कैसे गुजारनी है, लोगों के साथ कैसे रहना है, रहना जुड़ना कैसे है, मिलना जुलना कैसे है। हम उसको देख के भगवान को जज करेंगे कि ये भगवान सही है कि नहीं सही है। हम ये देख के जज नहीं करेंगे भगवान अनेक है या एक है। दैट इज स्टुपिडिटी। नहीं, क्या आप मैं साबित कर सकते हैं, क्या आप ये यकीन से कह सकते हैं भगवान एक है अनेक नहीं है? कोई कोई प्रूफ दे सकती हैं आप? कोई फुल फ्लेज प्रूफ दे सकती हैं कि भगवान एक ही होना चाहिए, कभी भी अनेक नहीं होना चाहिए? नंबर एक। नंबर दो, भगवान कभी भी इस दुनिया में आना नहीं चाहिए, उसको हमेशा दुनिया से बाहर रहना चाहिए।
मैंने ये नहीं कहा कि भगवान नहीं आना चाहिए, ये मैंने नहीं ओके, कहा। अल्लाह कभी इस धरती के दुनिया में ऊपर आया? भगवान, जी नहीं। बेहतरीन। तो जो जो इस दुनिया में आया नहीं, जिसने आपके मेरी तरह जिंदगी नहीं गुजारी, उसको क्या पता हो हमारी मुसीबतों का, हमारी मुश्किलों का, हमारी परेशानियों का, हमारे सेंसेस का जो हमारे पास हैं, 6 सेंसेस, उसका उसको पता नहीं। कभी उसने उन सेंसेस को फील नहीं किया, कभी उसने ऑब्जर्व नहीं किया, कभी उसने भूख नहीं देखी, कभी उसने थकावट नहीं देखी, कभी उसने हड्डी टूटते भी नहीं देखी, कभी हड्डी में मड़ोर नहीं देखा, कभी मसल पुल होना नहीं फील किया, कभी रात की नींद में खराबी उसने खलल फील नहीं किया। ऐसे भगवान को मैं भगवान कैसे मान लूं? उसको तो हमारी परेशानियों टेंशनों की फीलिंग का अंदाजा ही नहीं है। हाउ कैन आई कॉल हिम गॉड? वो तो खलक है, कि मतलब कि वो क्रिएटर है, तो उसको पता हाँ, तो रहता वही है ना, कि तो आप उसने बना दिया, उसने बना के उसने कहा आथू तुम लोग बगैर दफा जाओ। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक बच्चा है, उसने मट्टी से एक परिंदा बनाया, बनाने के बाद खेल खूल के वो चला गया घर के अंदर। वो परिंदा बाहर पड़ा हुआ है, कुत्ता आ गया उस पर मूत गया, एक और कुत्ता आ गया उसने ठुड्डा मार दिया, गाड़ी आई उसके ऊपर से गुजर गई, वो पुतला टूट गया, खत्म। दिस इज हाउ अल्लाह क्रिएटेड दिस वर्ल्ड। वो तो आता ही नहीं है इसमें, उसको पता ही नहीं है कि उसकी फीलिंग क्या है। जो उसने मूर्त बनाई है, उस मूर्त की फीलिंग क्या है, एहसासात क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, टेंशन क्या है, उसने बना दिया, उसके बाद फेंक दिया, ये लो जाओ। जो भगवान इस दुनिया के अंदर प्रवेश नहीं करता इंसानी रूप में, उस भगवान को क्या पता हो हमारी फीलिंग का, हमारे प्रॉब्लम्स का, हमारी मुश्किलों का, हमारी परेशानियों का, हमारी टेंशनों का? उसने तो कभी फील ही नहीं किया। वो तो बैठा हुआ ऊपर याशी में। एक मिनट, एक मिनट, एक इंसान है, कंप्यूटर क्रिएट करता है या तो फिर रोबोट क्रिएट करता है, ओके, इसका मतलब वो इंसान भी रोबोट बन जाए, उसको नहीं, इसका प्रॉब्लम तो उस इंसान को कभी भी रोबोट की फीलिंग्स का नहीं पता। अगर कभी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कभी इतनी तरक्की कर भी जाए, कभी इतनी तरक्की कर भी जाए, तो उसके लिए साइंस फिक्शन फिल्में बनी हुई हैं कि वही ह्यूमन रोबोट्स जो कि फिर अपने आप में फीलिंग्स ले आते हैं। आपने साइंस फिक्शन फिल्में नहीं देखी? वो रोबोट से फीलिंग आ जाती है, फिर लोग जो है रोबोटों को फिर भी तोड़ रहे होते हैं, तो रोबोट कहते हैं वो हमें तोड़ा जा रहा है, वो फिर रेबिलियन अख्तियार करते हैं ह्यूमंस के खिलाफ, और फिर ह्यूमन से लड़ना शुरू करते हैं, बिकॉज ह्यूमन ने कभी भी अपने आप को रोबोटिक फॉर्म में देखा ही नहीं। फिर एक दो और फिल्में आई थी लास्ट ईयर और इस साल भी आई हैं, जिसमें कि वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस जो है वो एक एआई बॉट के अंदर डाल देते हैं, और वो फिर जो बंदा है बाद में उसे पता ही नहीं होता कि वो असल में बॉट है, वो फिर उसकी बीवी जो है वो उसको निकालती है, वो बंदा फिर जाता है वगैरह वगैरह। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। ये जो मूवीज है एआई की मूवीज, इन्होंने आपको साबित कर दिया है कि जब तक खुदा इस दुनिया में प्रवेश नहीं करता, उसको पता ही नहीं लग सकता हमारी फीलिंग का, हमारे जज्बात का, हमारे एहसासात का, हमारी प्रॉब्लम्स का, हमारी परेशानियों का। और ये जो आपने अभी बात की कि रोबोट में प्रवेश नहीं करता, यस दैट इज ट्रू, एब्सोल्युटली। अगर हमने रोबोट बनाया, हमें उसका पता ही नहीं है जब तक हम उसमें प्रवेश नहीं करते। इसी तरीके से वो जो हमारे ये जो नई मूवीज आई उसमें उन्होंने एक ह्यूमन का एक्सीडेंट हो जाता है, वो बीवी है उसका खामन का एक्सीडेंट हो जाता है, उसका खामन को वो एक रोबोट के अंदर डाल देते हैं। सी सो यस, द पीपल हैव मेड मूवीज ऑन दीज थिंग्स कि हम लोग एआई बेस्ड रोबोट्स बना रहे हैं। देयर इज अ टाइम जिस वक्त इनको फीलिंग आ जाएंगी, हम उनकी फीलिंग को जज ही नहीं कर सकते, समझ ही नहीं सकते। दे आर एक्चुअली डूइंग द सेम थिंग। थैंक यू फॉर दिस एग्जाम्पल, इट फिट्स ऑन एवरी सिंगल गॉड जो कभी इस दुनिया में प्रवेश नहीं किया। ओके। नहीं एडम जी, मे भी मैंने भी देखा कि 36 स्टेप ऑफ कुरान आए हुए हैं, या तो इतना सारा गड़बड़ी हो चुका है, तो आपको नहीं लगता है कि अगर जो मैसेज लेकर आए थे, Where is the original message? I don't know where the original message is, right? Do you? जी, Do you know where the original message is? क्या आपको पता है कि ओरिजिनल मैसेज क्या था? जो आप जो बोल रहे हैं ना, जो मैं नहीं मानता, मक्की वाली सूरतों को मैं नहीं मानता, तो मे भी वो हो सकता है, फिर हो सकता मदनी है, वाले ओके। अल्हम्दुलिल्लाह जो मक्की सूरत है और 7वीं सूरत है, ठीक है, 7वीं सूरत है, मक्की सूरत है, मदनी नहीं है। नहीं बोल रही हूँ कि इसको आप मक्की अच्छा के, मानती है ना, इसको आप अच्छा नहीं मानती नहीं है, राइट? नहीं, वो नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ मक्की के पूरे सूरे इट्स परफेक्ट, ओके, मैं ये एग्जैक्टली, तो बोल मैं यही कह रहा हूँ ना, 5% को आप कह रही हैं कि वो अच्छा है, 95% बुरा है,
5% اچھا ہے, میں 5% کو مانتی ہوں. تو بھائی پھر بات سمپل ہے نا میری بہن, میں یہ کیوں نہ کہوں کہ وہ 5% چوری کا مال ہے. جو اچھا ہے وہ چوری کا مال ہے. جو اچھا ہے اس میں سے 1.5% کرسچن سے لیا, 1.5% جی یہودی سے لیا, 1.5% زوراسٹرینزم سے لیا, اور 0.5% جو ہے نا بیبلونینزم سے لیا. یہ وہ 5% ہے جو قرآن سے اچھا ہے. لے لیا, لیکن ماننے کے لیے کیا پرابلم ہے؟ ماننے جو کے لیے کیا کچھ میرے پرابلم ہے؟ آپ کا دماغ خراب ہے. آپ مجھے کہہ رہی ہیں ایک بندہ ہے جس کو آپ نبی ماننا چاہ رہی ہیں, اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لگانا چاہ رہی ہیں, اور آپ کو امب کا پتہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا ہے. آپ اس کو صلی اللہ علیہ وسلم بھی ماننا چاہ رہی ہیں اور کہہ رہی ہے کہ میں اس کی صرف 5% چیز لوں گی, 95% نہیں لوں گی. تو ہاؤ کین یو ایکسپٹ somebody؟ اچھا آپ کے جو والد صاحب ہیں, آپ ان کو 5% والد صاحب کہہ سکتی ہیں؟ 5% کی نہیں اوکے, بول آپ رہی اپنے ہوں. والد صاحب کو 50% والد صاحب کہہ سکتی ہیں؟ نہیں اپنی والدہ کو 40% والدہ کہہ سکتی ہیں؟ اپنے آپ کو 50% گرل کہہ سکتی ہیں اور 50% بوائے کہہ سکتی ہیں, اور 50% نہیں خسرا کہہ سکتی ہیں؟ خسرے کو کیا کہتے ہیں ہندی میں مجھے نہیں پتا, کسی نے مجھے بتایا تھا کہ خسرا ورڈ شاید ایک گندی والی ذات ہے, یہاں پہ کوئی مسئلہ مسائل ہو جاتا ہے, یار مجھے دوسرا لفظ نہیں آتا, سو آئی ایم سوری. تو آپ اپنے آپ کو 33% وہ لڑکی, 33% لڑکا اور 33% خسرا مانتی ہیں؟ یار ایڈم سنیے ایڈم جی, اگر آپ ہر ایک کتاب کو جب لوگ ہے نا, سب کتابوں میں کرپشن ہے, سب کتابوں میں بھی کرپشن ہے. بھائی میں نے یہ جس نہیں طریقے پوچھا کہ سب کتاب, آپ کو کس نے کہا سب کتابوں میں کرپشن ہے؟ کیونکہ قرآن میں کرپشن ہے, سب میں کرپشن ہے. کس نے کہا ہے؟ اس کا مطلب کس کہ نے کہا؟ جب آپ وید اٹھا لو گے, جب پراناس کو اٹھا لو گے, جب بھائی بائبلس کے آپ اتنے کس نے ورشن کہا پرانا اس کو ایکسپٹ کرو؟ میں نے کہا ہے پرانا اس کو ایکسپٹ کرو. نہیں یا میں ہی دیکھو بول رہی ہوں. آپ کیا کر رہے ہو, آپ کیا کر رہے ہو, آپ کیا کر رہے ہو, کیونکہ اسلام غلط ہے نا, لہذا سب غلط ہے. اسلام غلط ہے, سب غلط ہے. بھائی پرانا کو آپ کے پران جو ہیں, اس کو آپ کے 80% ہندو نہیں مانتے, شاید 90% ہندو نہیں مانتے. آپ وہ جی پرانوں ہاں, کو لیے بیٹھ گئی ہیں, ٹھیک ہے؟ جی تو ہاں, کیوں بیٹھ گئی ہیں جن کو وہ نہیں مانتے؟ دیکھیں ان ریالٹی میں نہیں یہ کہہ رہا کہ آپ کو ہندو بن جاؤ, کسی نے کہا آپ کو ہندو بن جاؤ, میں نے نہیں کہا, کسی نے نہیں کہا. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے, فرسٹ تھنگ فرسٹ, جو شخص, جو لڑکی یا لڑکا محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لگا رہا ہے, اس کو کوئی اور چیز تو پڑھنے کی اس وقت ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے. اور اسپیشلی آپ جیسی لڑکی جو کہہ رہی ہے 5% صحیح ہے, 95% غلط ہے, بھائی وہ پھر صلی اللہ علیہ وسلم کی لگا رہی ہو. اچھا مجھے بتاؤ, ابھی تم نے کہا تھا کہ درود کیسے صحیح ہے, جبکہ درود ہی تم بول رہی ہو محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ صلی ہو اللہ کی محمد کے اوپر. آپ کہہ رہی ہیں صلی ہو صلی اللہ علیہ وسلم, صلی ہو اللہ کی محمد کے اوپر. صلی ورڈ کمز فرام صلات, صلات صلی, نماز, پریئر, دعا, سپلیکیشن. اللہ کی دعا ہو, اللہ کی سپلیکیشن ہو, اللہ کی نماز ہو, اللہ کی پریئر ہو محمد کے اوپر. یہ آپ بول رہی ہیں ہر دفعہ محمد کے ساتھ. ابھی آپ نے اپنی سپیچ کے اندر بولا تھا کہ ہم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نماز میں کیوں پڑھ رہے ہیں, وہ تو مر گیا ہوا ہے. آپ نے وہاں پہ کہا تھا برکت اور رحمت, حالانکہ برکت اور رحمت نہیں ہے. نچلا لائن, جو نچلا سٹینزا ہے, اس کا اللہم بارک, وہاں پہ برکت ہے. پہلے پر تو سٹینزے ہے میں اللہم صلی. اب مجھے بتائیں کہ اللہ کی نماز کیوں ہو محمد کے اوپر, اللہ کی دعائیں کیوں ہو محمد کے لیے, اللہ کی سپلیکیشن کیوں ہو محمد کے لیے, اللہ کس سے دعا مانگتا ہے؟ ایڈم جی میری بات سنیے. یہاں پر جہاں پر میں ہوں وہاں پر نا, اور پھر جہاں یار پر مجھے میرے نہیں پتا, مدرسے پرواہ نہیں ہے. میرا بیسک مدعا یہ ہے, آپ محمد کے بعد ہر دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم لگایا, جبکہ آپ کو اعتراض اسی بات پہ تھا اپنی ہی سپیچ میں, آپ کیوں لگایا؟ اب کامنلی اس طریقے سے بول دیتے ہیں. I don't care about common. Get out of the commonality. جو بندہ کامن رہتا ہے وہ ہمیشہ کامن ہی رہتا ہے. Unless you are uncommon, you are never shining. Don't be common. Who said be common? Be exceptional. لیکن یہ ایک تو ڈر ہے جو ہے وہ کامن ایڈم, بندہ تھا یا ایکسپشنل تھا؟ He became exceptional. He got rid of the commonality. ایوری تھنگ اوکے, آپ کا سب کچھ میں لے لوں گی. آپ جو کچھ بھی ایکس مسلم جو کچھ بھی دکھا رہے ہیں, ویڈیوز دکھا رہے ہیں, یا 5% جو کچھ بھی قرآن مجید کا صحیح ہے, سب کچھ میں لے لوں گی. اوکے, مرنے کے بعد کسی نے بھی نہیں دیکھا ہے جنت جہنم, کسی نے بھی کچھ بھی نہیں دیکھا ہے. اگر سچ نکلا یار جو ایک خبر سیکنڈ کے یار عذاب رکو, اگر سچ
رکو ایک اس قسم کے بغیرت حرامی اللہ اور اس کے اتنے بغیرت حرامی محمد کی اگر جنت اور جہنم ہے نا، تو پھر لعنت ہے اس دنیا کے اوپر اور لعنت ہے ایسے خبیث کتے حرامی قسم کے کریٹر کے اوپر. لٹرلی اسپیکنگ ایسے کریٹر ہمیں قیمے کی مشین میں ڈال کے قیمہ بنا کے نا اس کو مچھلیوں کو کھلا دے، مجھے پرواہ نہیں. کہ اگر اتنا بغیرت خبیث قسم کی مینٹیلٹی والا خدا ہو سکتا ہے نا، تو پھر میرا مطلب ہے دنیا میں ہیومینٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. یہ اس نے بغیرتی کی کہ لفظ ہیومینٹی اس دنیا کے اندر پیدا بھی ہونے دیا. اگر تمہارے مطابق یہ والے اللہ کی جنت اور جہنم ہو سکتی ہے، تو پھر اس اللہ جو اس ٹائپ کا اللہ ہے، اس کی ہیومینٹی نام کا ورڈ اس دنیا میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. پھر اس کی جو عورت ہے وہ تو ویسے ہی رنڈی ہے ساری عمر اس دنیا کے اندر، اور آخرت میں بھی رنڈی رہے گی. اللہ خود کہتا ہے ہر وقت ٹانگیں گرم رہیں گی اس کی، اس کا مرد آیا اسے ٹھوکے موکے. یہ عورت کی اوقات ہے. عورت صرف ایک سیکس ڈال ہے. اس وقت انسانوں نے اچھی سیکس ڈال بنا دی ہے چائنا نے، وہ 5000 پاؤنڈ میں ملتی ہے، جا کے لے لو. اچھی آوازیں بھی اون والی اچھی آوازیں بھی نکالتی ہے اور ہمیشہ رہتی بھی ٹائٹ ہے. پھر وہ لے لو. جس طرح اللہ نے کہا تھا نا جنت میں اس کے ہائمن ہمیشہ سے ٹائٹ رہے گا اور ہمیشہ ورجن رہے گی، اس وقت چائنا نے بنا لی ہیں 5-6 ہزار پاؤنڈ کی ملتی ہیں، لے لو. اللہ کی حور سے زیادہ اچھی ہے، آواز بھی اچھی نکالے گی، آگے سے کبھی برا بھی نہیں کہے گی. جب بھی تم گھر جاؤ گے ہمیشہ تمہارے انتظار میں گرم رہے گی. جیسے تم اسے ہاتھ لگاؤ گے فوراً اس کی گرمی ٹائٹ ہو جائے گی اور فوراً وہ ٹائٹ ہو جائے گی، تمہیں اس سے اچھا مزہ دے گی. لے لو. جنت کی حور یہاں پہ چائنا میں مل رہی ہے اس وقت. یہ اللہ ہے آپ کا جو آپ کو سیکس ٹوائز بیچ رہا ہے. جنت میں اس نے حوریں بنائی اسپیشلی، ایسی مخلوق جو آج سے پہلے نہ کسی نے دیکھی، نہ کسی نے سنی، نہ کسی نے ہاتھ لگایا. تمہارے لیے ٹیٹم ٹیٹ ورجنز. کم آن، میں چائنا بنا رہا ہے. آپ اچھا کمائی کرو، 6-6 ہزار کی 5-5 ہزار کی لیتے جاؤ. 72 کیا ہزاروں لے لو، جس مرضی ساؤنڈ کی لے لو. جولیا رابرٹ کے ساؤنڈ کی لے لو، مادھوری ڈشکٹ کے ساؤنڈ کی لے لو، پادو کرنی کے ساؤنڈ کی لے لو، جو سا مرضی ساؤنڈ ڈلوا لو. کالی لے لو، چٹی لے لو، پنک لے لو، براؤن لے لو، چاکلیٹی لے لو، چائنا شیپ کی لے لو، فلپینو لے لو، انڈین لے لو، امریکن گوری لے لو، آسٹریلین گوری لے لو. ہر قسم کی ملے گی آپ کو. کیا فرق ہے اس میں اور اللہ کی جنت میں؟ What is the difference? Tell me. Okay. I know. میں نے جنت کا جو سورہ کا جنت کی جو حوروں کے بارے میں، سورہ جون سی مرضی لے لو، قرآن کی جنت کا یہی کانسیپٹ ہے، چاہے سوروں میں ہو چاہے وہ حدیثوں میں ہو، ہر جگہ پہ یہی کانسیپٹ ہے سوروں کا. جنت میں اور دکھایا کیا ہوا ہے؟ سیکس کے علاوہ جنت میں 4 چیزیں دکھائی گئی ہیں. نہریں کیوں دکھائی گئی ہیں؟ کیونکہ سعودیہ کے صحرائی علاقوں میں نہریں نہیں تھی، لہذا دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شراب کی نہر، 3 نہریں. اور کیا دکھایا گیا؟ باغات. یہ دوسری چیز کیا دکھائی گئی ہے؟ باغات. کیونکہ وہاں پہ باغات تھے نہیں، کھجوروں کے علاوہ کچھ اڑتا نہیں تھا، لہٰذا آپ کے پاس انگوروں کے باغات، آپ کے پاس انار کے باغات، آپ کے پاس یعنی چارنیک اور وہ انجیل کے باغات. اور کیا اس کے اندر؟ اور کیا جنت کے اندر؟ پرندے اڑ رہے ہوں گے، جو پرندہ چاہو گے کھا لو گے. پرندے، یس. اللہ کو بڑا فیسینیٹ کرتا تھا، محمد کو بڑا فیسینیٹ کرتا تھا. اللہ کہتے ہیں پرندوں کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے آسمان پہ اٹھایا ہوا ہے، یہ اگر چھوڑ دے تو پرندے گر جائیں. قرآن کی آیت ہے. اللہ کو پرندے، محمد کو پرندے فیسینیٹ کرتے تھے کہ ہوا میں اڑتے ہیں، ہم نہیں اڑ سکتے، لہذا پرندے ہوا میں اللہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے رکھتا پرندوں کو. قرآن کی آیت ہے. اسٹوپڈیٹی. ایڈم جی مجھے پتا ہے، کیونکہ مجھے جنت میں کیا ہے جس کو لینا ہے تم نے؟ مجھے صرف ایک بات کا، مجھے اسلام سے باہر آنے کے لیے ڈر مجھے ستایا رہتا ہے کہ نہیں، اسلام سے باہر نہیں آنا. کس نے کہا اسلام سے باہر آنا؟ میں نے کبھی کسی کو نہیں اسلام چھوڑو. میں کہتا ہوں اللہ کو ڈیناؤنس کرو کہ وہ صحیح گاڈ نہیں ہے. اگر وہ صحیح گاڈ نہیں ہے تو اس کی جنت بھی غلط ہے، اس کی جہنم بھی غلط ہے. بھائی جنت جہنم کو کوئی پروو نہیں کر سکتا، میں اس کو کبھی پروو نہیں کرتا. اگر اللہ ستیہ نہیں ہے تو اس کی ہر سٹیٹمنٹ جھوٹی ہے. اگر اللہ ستیہ ہے تو اس کی ہر سٹیٹمنٹ ستیہ ہے. کیا ایسا گاڈ ہو سکتا ہے؟ ہاں یا نا؟ اس کو ہم نے جج کرنا ہے. کیا گاڈ ایسے حکم دے سکتا ہے؟ ہاں یا نا؟
اس کو ہم نے دیکھنا ہے. اگر وہ ایسا خدا نہیں ہو سکتا then that God is a false God. تو اس کی وہ چیزیں جو پروف نہیں ہو سکتی, دنیا کریشن سے پہلے والی چیزیں پروف نہیں ہو سکتی, دنیا کے ختم ہونے کے بعد کی چیزیں پروف نہیں ہو سکتی, تو پھر وہ obviously غلط ہے. اگر اس کی ہیومینٹی ہیومین اس دنیا میں آج فالو کی جا سکتی ہے, اچھی ہے, اور 2000 سال پہلے بھی فالو کی جا سکتی تھی, اچھی ہے, تو جو چیزیں پروف نہیں ہو سکتی وہ بھی ٹھیک ہے. This is how you judge a God. This is how you judge the character of God. At least this is how I do it. اوکے Can یہاں پر you prove اللہ؟ نہیں نہیں, 95% غلط ہے, 5% صحیح ہے. میں 5% والے اللہ کو مانوں گی. حد ہو گئی یار, 5% والے اللہ کو مانوں گی. جو 5% والا جو اللہ ہے نا, جو آپ اتنا انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہو, اوکے, پوری یونیورس پوری کی پوری دنیا اوکے, وہی 5% والا جو اللہ ہے نا, جس کو میں انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا ہوں, مجھے دکھا دو اس نے زمین اور آسمان کے علاوہ کیا بنایا. زمین, آسمان, سورج, چاند. That's it. That's all he knows. اور تو اسے پتہ ہی کچھ نہیں. ستارے جو ہیں وہ تو زمین کے اوپر گرتے ہیں, اس کو پتہ ہی نہیں ستارے بہت دور دور ہیں. کہکشاں اور گیلیکسیز کا اس کو پتہ ہی نہیں تھا, سیاروں کا اس کو پتہ ہی نہیں تھا. یہ کون سا گاڈ ہے جس نے پوری کائنات بنا دی لیکن اس کو کائنات کے اے بی سی ڈی کا نہیں پتا تھا. قرآن کے اندر مجھے بتاؤ, زمین ایک سیارہ ہے, اس کے علاوہ کیا چیز اس نے بتائی ہے؟ عطارد کا بتایا, مریخ کا بتایا, وینس کا بتایا, کس کا بتایا اس نے؟ کسی ایک کا بتایا. جو انسانی عربیہ میں زمین پہ کھڑے ہو کے نظر آتا تھا نا, یا ستارے, اوہ بہت چھوٹے چھوٹے ہیں, ہاں یہ ایک ستارہ آگے گرا, شوں نظر آیا, او یہ ستارے جو ہے نا, یہ جب شیطان زمین سے آسمان سے اڑتا ہے نا, تو اللہ ستاروں سے ان کو مارتا ہے. یہ اللہ کے ستارے جو گر رہے ہیں, محمد کو پتہ ہی نہیں تھا یہ میٹیئرز ہیں. محمد قرآن کیا کہتا ہے؟ جب شیطان اوپر اڑنے نکل لگتے ہیں, تم لوگ نہیں اڑ سکو گے, مگر باہر نہیں جا سکو گے, اس دنیا سے باہر نہیں نکل سکو گے. تو اللہ اگلی آیت کیا کہتی ہے؟ اور اگر نکلنے کی کوشش کی تو ہم ستارے پھینک کے تمہیں گرا دیں گے. اللہ کہہ رہا, لو ستارہ کبھی گرا اس دنیا پہ؟ اور تو اور آپ کی آخری والی صورت کیا کہتی ہے؟ جب قیامت آئے گی, قیامت آئے گی, کیا کرے گا اللہ؟ اللہ ستاروں کی بارش کر دے گا زمین کے اوپر. اب ایک گدھے, ایک بھی ستارہ زمین کے پاس آ گیا, یا زمین ایک بھی ستارے کے پاس آ گئی, کتنے لاکھوں میل پاس صرف آ گئی, تو زمین پھڑک کے ٹوٹ جائے گی, کیونکہ ستارہ اتنا گرم ہوتا ہے. ہمارا اپنا ستارہ جو ہے پتہ نہیں 80,000 یا پتہ نہیں 1.5 لاکھ گنا بڑا ہے, یہ جو ہمارا قریب ترین ستارہ ہے جس کو ہم سورج کہتے ہیں, یہ زمین سے 80,000 گنا بڑا ہے. اگر زمین اس کے پاس بھی پھڑک گئی تو پٹک کے پھٹ جائے گی جیسے ایٹم بم پھٹتا ہے, ہیٹ کی وجہ سے. آپ کا اللہ کہتا ہے قیامت کے دن ستارے زمین کے اوپر بارش کی طرح گریں گے. اللہ کو اتنا ہی پتا تھا جتنا محمد کو پتا تھا. زمین سے اوپر دیکھ رہا ستارے چھوٹے 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 نظر آ رہے, بٹ دیٹس اٹ, دیٹس آل وٹ محمد نہیں. وہی اس نے قرآن میں لکھ دیا, چھوٹے 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 ستارے ہیں, قیامت کے دن جو ہے زمین پہ گریں گے, ٹک 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 کر کے, اے پٹیخ پٹیخ پٹیخ, اے پٹیخ, کنکڑیوں کی طرح تو ستارے ہیں, کنکڑیوں کی طرح وہ گریں گے, پٹیخ پٹیخ, آپ کا گھر ٹوٹ جائے گا. حد ہو گئی یار. یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دس کائنڈ آف اے گاڈ. اس نے ساری دنیا بنائی ہے جس کو امب کا پتہ نہیں ہے ان میں سے کسی چیز کا. یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دس گاڈ. آر یو شیور؟ ڈو یو تھنک دس از دا کریٹر آف دا ورلڈ؟ دس گائے جس کے ستارے زمین پہ گرتے ہیں؟ اور دنیا ختم کیسے کرے گا ستاروں کو زمین پہ گرا کے؟ قیامت کیسے لائے گا ستارے زمین پہ لا کے گرا کے؟ اب ایک گدھے ستارے زمین پہ گر ہی نہیں سکتے. پھر تو آپ کے حساب سے کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ فائنڈ کرنا چاہیے اللہ سچا گاڈ ہے کہ نہیں گاڈ ہے, پھر اگلی بات ہے. آواز چلے گی آپ کی, آواز بریک ہو رہی ہے آپ کی ایسے جی. ابھی آ رہی ہے سر. یہ دیکھیں آپ, یہ جی دیکھیں, یہ کھولتے ہیں, یہ دیکھیں آپ کو دکھاتا ہوں,
یہ دیکھیں یہ قرآن ہے یار. جتنی بھی چیزیں دیکھو گی یہ باتیں کرتے کرتے مجھے یاد آ گئی بات. حالانکہ میں قرآن بھی دکھانے 95% تو قرآن ویسے ہی آپ کے لیے خراب ہے, دکھانا چاہتا تھا, مگر یہ بڑی مزدار ہے سورۃ کوثر. کیا جی, when the sun is put out, جب سن ٹھنڈا ہو گیا, and the stars fall down, اور پھر جناب ستارے گر جائیں گے. مجھے بتاؤ ستارے گریں گے کیسے؟ ارے دنیا جو ہے وہ اوپر سے بھی وہی ہے, نیچے سے بھی وہی ہے. مجھے بتاؤ ستارے جو ہے نارتھ پول کے اوپر گریں گے یا ساؤتھ پول کے اوپر گریں گے؟ کیونکہ اگر ساؤتھ پول پہ گریں گے تو وہ گریں گے نہیں, وہ پھر اوپر کی طرف جا رہے ہیں. بیکاز دنیا گول ہے, ایک اوپر ہے اور ایک نیچے ہے دنیا کا. سو اگر نارتھ اوپر ہے اور ساؤتھ نیچے ہے, لیٹس سے, تو پھر ساؤتھ والوں کے لیے ستارے گرنے نہیں چاہیے, وہ راکٹ کی طرح آ کے لگنے چاہیے. اللہ کے مطابق زمین فلیٹ ہے کیونکہ ستارے اوپر لگے ہوئے ہیں, وہ گریں گے. فلیٹ ارتھ کے اوپر ستارے لگائے ہوئے اللہ نے ڈورم کے اندر. اور کیا اگلی آیت, اینڈ وین دا ماؤنٹینز ول بی بلون اوے, پہاڑ ہوا میں اڑنا شروع کر دیں گے, دے دبا دب. اور کیا ہوگا, اینڈ وین دا پریگننٹ کیمنز آر لیفٹ ان اٹینڈڈ, جب سورج بند ہو گیا ہوا ہے, سورج بجھ گیا ہوا ہے, رائٹ, سورج بجھ گیا ہوا ہے, ستارے زمین پہ گر گئے ہوئے ہیں. سورج بجھ گیا ہے, ستارے زمین پہ گر گئے ہیں, پہاڑ ہوا میں اڑ رہے ہیں. اس وقت پریگننٹ کیمل کیسے ہوگا؟ مجھے یہ سمجھاؤ نا یار, مجھے یہ بتاؤ اس وقت کیمل کیسے ہوگا؟ زمین کا ٹمپریچر اس وقت ایبسلیوٹ زیرو ہوگا. سورج کے بجھنے سے بہت پہلے ہماری زمین ٹھنڈی ہو جائے گی. دا ڈے سورج بالکل بجھ گیا, ہماری زمین ایبسلیوٹ زیرو ٹمپریچر پہ ہوگی. یو نو وٹ این ایبسلیوٹ زیرو ٹمپریچر از؟ اٹ از -200 اینڈ سم تھنگ سینٹی گریڈ. وہ ٹمپریچر پہ نو اینیمل, نو ہیومن, نو درخت کین سروائیو. اس ٹمپریچر کے اوپر کیمل جو ہے وہ ان اٹینڈڈ کھڑا رہ جائے گا. اب ایک کھوتی کے بچے, کون سی سائنس چل رہی ہے محمد؟ یہ سائنس ہے, یہ قرآن کی سائنس ہے, سائنس آف دا قرآن. آئی گیا. اینڈ وین دا ونڈ بیسٹ آر گیدر ٹوگیدر, وائلڈ بیسٹ, جانور ابھی بھی ہیں, وہ اکٹھے کیے جا رہے ہیں. آؤ بھائی شیرو, آؤ بھائی کتو, بھیڑیو, ابے اوے ہائیناز, اوے ہائیناز ادھر آپ, ہائیناز ادھر آ جاؤ, گیدر ٹوگیدر. اور کیا ہوگا؟ اینڈ وین دا سیز آر سیٹ آن فائر, سورج بجھ گیا, ایبسولوٹ زیرو ٹمپریچر ہے, سمندر جو ہے اس میں آگ لگ گئی. اب ایک گدھے, سورج بجھ گیا, ستارے زمین پہ گر چکے ہیں, ایبسولوٹ زیرو ٹمپریچر ہو چکا ہے. اس ٹائم پہ کیا ہوا ہے؟ لو جی سمندروں میں آگ لگا دو, الحمدللہ ایبسولوٹ زیرو ٹمپریچر پہ آگ لگ گئی. آگے چل رہا ہے. اینڈ وین دا سولز ان دی باڈیز آر پیئرڈ ونس مور, لو جی اب اس نے ریزریکشن والا ٹائم آ گیا, گولی مارو آگے سے. آگے کو ہم پروو نہیں کر سکتے, یہاں سے آگے ہم پروو نہیں کر سکتے, بس یہیں تک, یہاں تک کی چیز ہم سائنس کے ذریعے پروو کر سکتے, اس سے نیچے نہیں کر سکتے. میں نہیں پڑھتا, ختم ہو گئی. موت کی بات آ گئی, موت کے بعد کی بات آ گئی, اس کو چھوڑ دو. لو یہ اس نے بنایا, اس ڈنگر نے دنیا بنائی ہے. یہ ڈنگر دنیا بنا سکتا ہے؟ یہ ڈنگر جو ہے نا, یہ ایک میں مطلب ہے درخت کے لکڑی سے ٹیبل نہیں بنا سکتا, کرسی نہیں بنا سکتا. جس ڈنگر نے یہ کتاب لکھی ہے اس کو یہ بھی نہیں پتا اس ڈنگر کو کہ ایک درخت کی لکڑ کو پکڑ کے اس سے ٹیبل کرسی کیسے بنانی ہے. And you are talking about this God on, اس کی جنت ہے, اس کی جہنم ہے. آج کی جہنم میں یہ دنیا سے سارا لویا نکال لے گا, اس کی زنجیر بنا کے, اور یہ دے دے گا فرشتوں کو, اور فرشتے ہمارے پچھواڑے کے سوراخ میں جہاں سے پوٹی نکلتی ہے وہ زنجیر گھسا کے ہمارے منہ سے نکالیں گے, اور ہمیں ٹڈی کی طرح آگ کے اوپر بھونیں گے. ابے اللہ گدھے, اگر پچھواڑے کے سوراخ میں زنجیر ڈال کے منہ سے نکالے گا نا, تو نے آنتریں اور میدا اور پھیپھڑے پہلے ہی پھاڑ دی ہیں. جب تو نے سب کچھ پھاڑ دیا ہے تو ہم زندہ ہی نہیں ہیں. اب تو ہم بھون یا تو نہ بھون, کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا. اس کے بعد کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا. اگر کسی بندے کے پچھواڑے کے سوراخ سے زنجیر ڈالی جائے گی اور اس کے منہ سے نکالی جائے, وہ تو پہلے ہی مر گیا بھائی. اب اس کو بھونو, اس کو تلو, اس کو کچھ بھی کرو, اسے کیا فرق پڑے گا؟
مار دیا آپ نے اس کو. آپ ایسا ایک کرو بات ایک دن کسی کتا پکڑ لینا, اس کے ساتھ یہ کر کے دیکھ لینا, اللہ بن جانا تھوڑی دیر کے لیے نا, کر کے دیکھنا. ٹھیک ہے کتا مجھے گالیاں نکالے گا اللہ میاں کی جنت میں جا کے کہ میں نے ایک لیڈی کو یہ مشورہ دیا تھا, لیکن اس سے کبھی کر کے دیکھ لینا, اس کے بعد وہ زندہ بچے گا کہ اسے بھون ہوگی؟ نہیں, کتے کو نہ کرنا, اچھے ہوتے ہیں, مجھے اچھے لگتے ہیں ویسے. ایسا کرو کتے کو نہ کرنا, ایسا کرو بلی کو گاڑ لینا. نہیں بلی بڑی کیوٹ ہوتی ہے, چھوڑو. بکری کو گاڑ لینا, کیونکہ اس کے بعد پکا کے کھا بھی لینا اسے, ایٹ لیسٹ کوئی تو فائدہ دے جائے گا اس کا گوشت. ایسے جی بچا کیا ہے ابھی؟ ہاں ساحل جی, لاجیکلی آپ کی ہر ایک بات بھی میں نے بھی دیکھا ہوا ہے, جو کچھ میڈم جی بولتے ہیں میں نے بھی جا کر میں نے ریفر بھی کیا ہے, بیٹھ کر میں نے بھی پڑھا ہے, نہیں کر کے میں نہیں بول رہی ہوں. ایوری تھنگ از اٹس رائٹ, سمجھ میں آ رہی ہے بات, مجھے بھی سمجھ چکی ہوں. اور پھر گھر پر بھی آج کل تو 5 days ہو گئے نمازیں پڑھ کے, تھوڑا وہ بھی ڈپریس ہو گئی ہو. کس کو بھگوان پھر تو رلے کو مانے نہیں گے, تو اللہ سے پوچھنا, کس اللہ کو کو بولیں کہتے ہیں گے؟ اگر سائن دے. تکلیف آئی ہے, 1 منٹ ایڈم, تکلیف ہاں آئی ہے تو کس کو اب ہاتھ اٹھا کر کس کو مانگیں گے, کس کو پکاریں گے؟ ایوری ٹائم جب آپ ارے کو ہاتھ اللہ نے کبھی آنسر دیا؟ اللہ نے کبھی آنسر دیا؟ کبھی آنسر دیا؟ میں یہی کہنے لگا تھا, اللہ سے تم پہلے اس وقت اپنی تکلیف کو نہ مانگو, اللہ سے کہ اللہ تجھے میں چھوڑنے لگی ہوں, یہ دعا مانگ. اللہ کہ اللہ تجھے چھوڑنے لگی ہوں, اگر تو اچھا سچے, چھوڑ اگر دینے تو کے بعد چھوڑ سننا دینے دھمکی دینا, سن اللہ کا تجھے کے چھوڑنے لگی ہوں, میرے بچے بھی تجھے نہیں مانیں گے, کوئی نہیں مانے گا, اگر تو ستیہ ہے تو آ مجھ سے بات کر, کہو دیکھو آتا ہے کہ نہیں آتا. لے پھر یہ پھر اللہ کو چیلنج ہو گیا نا. انسان تو پھر بھی تیری مدد کو آ جائیں گے, تجھے کوئی پرابلم آئے گی, کوئی ہوپ ہوگی, کوئی مسئلہ ہوگا نا, اپنے ہمسائے کو کال کرے گی نا, آ جائے گا شاید. 2 گھر چھوڑ والے کو کال کرے گا, آ جائے گا شاید, تو تھوڑی بہت ہیلپ کر دے گا. اللہ تیری کبھی بھی نہیں ہیلپ کرے گا, جا, وہ ہوئے گا تو ہیلپ کرے گا نا. بلایا اس کو جاتا جو ہوئے, ہوپ اس سے مانگی جاتی ہے جو ہوئے, جو ہے ہی نہیں, جو آ ہی نہیں سکتا, جو بات نہیں کر سکتا, جو کچھ کر ہی نہیں سکتا, اس سے ہیلپ مانگ کے کیا کرنی ہے؟ اس سے کیا ہوپ ہے؟ میری ہوپ ساحل سے ہو سکتی ہے کہ ساحل کم از کم جواب تو دے گا, ایڈم تیری ہوپ اللہ سے جو جواب ہی نہیں دیتا. نہیں, 1 منٹ ایڈم جی, پھر آپ کے حساب سے پھر کون ہے؟ اگر اللہ نہیں ہے, اوکے مان لیتی ہوں کہ نہیں ہے کوئی بھی مجھے پیدا کرنے والا, پھر کون ہے پھر؟ ارے بھائی کس کے میرے بارے میں مطابق جو مجھے- ہے وہ جواب دیا اس نے میرے کو. تیرے اللہ نے تیرے کو اوکے، جواب دیا؟ اس کا جواب لے کے آ پہلے. جو میرے مطابق ہے اس نے مجھے جواب دیا, جو تیرے مطابق ہے اس سے جواب تو لے کے آنا پہلے. ابھی میں تو یہی تو بول رہا کوشچنس ہوں. ہاں ایسے جی ابھی جو آپ کو جتنی چیزیں بتائی گئی ہے نا, اس پہ تھوڑا غور و فکر کرو آپ, ٹھیک ہے, سوچو سمجھو. اور مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کو یہ کیوں جاننا ہے کہ بھائی کس نے ہم کو پیدا کیا, کیا مل جائے گا اس کے آپ مطلب یہ جاننے سے آپ کو؟ اچھی بات آپ ہے نا, پوچھ لی فیصلہ ساحل جی, کریے. مجھے کس نے ہاں پیدا کیا؟ اگر مجھے لیکن ساحل وہ ماں بات مجھے کی بات ہے نا, ساحل دیکھو وہ پھر بات وہی آ جائے گی. کیا وہ اس کی ڈھونڈ اپنی سرچ ہے, اس کی سرچ رہنے دو ساحل. پرابلم یہ ابھی اللہ تو ستیہ نہیں ہے نا, پہلے وہ ثابت ہو جائے. اس کے دیکھو ڈھونڈا تب جاتا ہے کسی کو جب آپ کو یقین ہو جائے کہ اب میں اپنا والا غلط ہے. بازار میں ہوں, یعنی اکیلا ہوں, ٹھیک ہے, میرا رستہ کھو گیا ہے. جب ابھی تک یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ میرا رستہ کھویا نہیں ہے, میرا اللہ جو ہے وہ میرے رستے کے اوپر ہے, تو پھر وہ کھوج ہی نہیں سکتی کسی کو نا ساحل. یہی تو میں کہتا ہوں, جب آپ ایک رستے پہ چل رہے ہو تو بھائی آپ گم نہیں ہوئے ہوئے, جب آپ گم نہیں ہوئے ہوئے تو آپ کسی اور کو کھوج نہیں سکتے, امپاسبل. کسی اور رستے پہ کیوں جاؤ گے؟ تو پہلے تو یہ تو ثابت ہو کر لو اپنے آپ کو یہ تو یقین دلا لو کہ تم رستے پہ نہیں ہو, پھر تم کسی اور کو کھوجو گی. اسی رستے پر نکل چکی ہے نا ایڈم جی, تو سوچ رہی ہوں کہ کون سا دھرم صحیح ہے, وہی تو میرا ریسرچ چل نہیں نہیں رہا ہے, نہیں کون سا نہیں دھرم. نکلی. جو بی بی میرے ساتھ محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لگا رہی ہے, اللہ کو ڈیفینڈ کر رہی ہے 5% میں, یہ جب تک آپ کو سامنے کہو گی نہیں تب تک نہیں, تب تک مت ڈھونڈو. پہلے فگر آؤٹ کے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لگا رہی تھی.
कॉमनली यहाँ पर उस तरीके से बोल देते हो ना, आपके साथ यहाँ पर जोड़ देते हैं, वो पहले से भी आदत है, बचपन से भी नहीं तो मैं आदत तो है नहीं वो। जोड़ता ना, मैंने आदत खत्म कर दी ना, जिस दिन मैंने मोहम्मद को जोड़ा उस दिन ये आदत भी खत्म कर दी मैंने अपनी। आप भी खत्म कर दो। हाँ, मैंने बोलो बोलो, यहाँ पे बोलो देखेंगे मोहम्मद झूठा नबी है, बोलो। पता नहीं, दिल नहीं कबूल रहा है, टाइम बस फिर चाहिए, ठीक है, टाइम बाद। जिस दिन ये स्टेटमेंट बोलने की क्षमता रखोगी उस दिन आना, फिर बात करेंगे। मेरी तरफ से सलाम अलैकुम। साहिल साहब आप बात कर लें। थैंक यू नहीं, आज के थैंक यू लिए तो थैंक काफी है। ऐसे जी बहुत बहुत शुक्रिया। यू थैंक यू। आप जी थोड़ा सा इस पे सोचना और उस हिसाब से फैसला लेना, ठीक है? टेक योर टाइम, डोंट बी नर्वस, डोंट गेट डिप्रेस, टेक योर टाइम, जी थिंक जी जी डीपली, देन टेक सम डिसीजन। थैंक यू साहिल। ठीक है ऐसे जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। थैंक यू।